السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہوئے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ ان کے ساتھ کیا گیم کھیل رہے ہیں یا آپ انہیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ دیکھیں، پتہ سب کو ہوتا ہے۔ اگر کوئی مروت یا لحاظ میں آپ کو کچھ کہہ نہیں رہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں چل رہا کہ آپ اس کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ اس کو ماموں بنا رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی آپ کی عزت رکھ رہا ہے نا اور یہ شو کر رہا ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، اگرچہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کس لیول پہ آ کے کس طرح سے مجھے جو ہے میرے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، کسی کو پتہ ہے لیکن وہ آپ کو شو نہیں کر رہا، تو پھر اس کا مطلب وہ آپ کی عزت رکھ رہا ہے، آپ کا لحاظ رکھ رہا ہے۔ تو جب وہ آپ کا لحاظ رکھ رہا ہے تو پھر کوشش کیجئے کہ وہ لحاظ قائم رہے، کیونکہ جب آپ اس قسم کی واہیات حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے بہت ہی سمجھدار یا شاطر سمجھتے ہوئے آپ ان کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور آپ یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یار دوسرے بندے کو ایسا محسوس ہو کہ یہ جو ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور آپ جو کچھ اس کو گولی کرائی جا رہے ہیں وہ گولی کروانے دے رہا ہے یا اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ کوئی بھی بندہ، وہ کہتے ہیں نا، روٹی کو چوچی نہیں کہتا۔ جو سمجھدار انسان ہے، جو نوالا منہ میں ہی ڈالتا ہے، تو اس کو سمجھ آتی ہے۔ سمجھ اس لیے بھی آتی ہے کہ سب انسانوں کو اللہ پاک نے جو ہے وہ سمجھ بوجھ کی صلاحیت سے نوازا ہوتا ہے۔ اب ان سچویشنز میں جب آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ یہ شو کرتے ہیں کہ یار تم اگر کسی تکلیف سے گزر رہے ہو اور ہمیں بڑا درد ہے، تمہاری تکلیف کا بڑا احساس ہے، تو آپ اس قسم کے ڈرامے جب اس کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایسا مت سوچیں کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ سے بڑا ڈیش 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 کوئی ہے نہیں۔ اس کو پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کی عزت رکھ رہا ہوتا ہے یا رکھ رہی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایک دم اللہ پاک نے یہ صلاحیت دے رکھی ہے جو کہ بہت سے لوگوں کے پاس ہوتی ہے، بٹ میرے میں ضرورت سے زیادہ یہ ہے کہ مجھے سمجھ آ جاتی ہے کوئی بندہ کس طرح کا ہے۔ لائک ایک لیول تک میں سب پہ ٹرسٹ کرتی ہوں، جو کہ کرنا بھی چاہیے، لیکن جب کسی بندے کی کمینگی مجھ پہ ظاہر ہوتی ہے نا، تو بس مجھے ایک پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اس ایک پوائنٹ کے بعد میں لائف لانگ اس کے اوپر یا ٹک تو یا کراس لگاتی ہوں۔ دیکھیں، جب کسی انسان پہ مشکل پڑتی ہے نا، تو اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اب جو بھی میری اس سرٹن سچویشن میں میرا ساتھ دے گا وہ میرا ہمدرد ہے، اور جو اسی مشکل سچویشن کو میرے لیے مزید مشکل بنا دے گا، تو یقیناً سب کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ میرے حق میں ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے ساتھ اب اس طرح ہوتا ہے کہ آج کل چونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے چینل پہ، میرے یوٹیوب چینل پہ بھی اور میرے ڈیفرنٹ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر، کیونکہ ظاہر ہے میرے اوپر بھی لائف کی بڑی ایک مشکل صورتحال گزر رہی ہے، جو کہ یقیناً وہ قرآن پاک میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو مجھے اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ اچھا وقت بہت جلد آئے گا، اور وہ کہتے ہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو ایسی سچویشن میں نا مجھے کچھ لوگوں کے بڑے گھناؤنے، دوغلے، دو نمبر قسم کے چہرے دیکھنے کو ملے ہیں، اور مجھے بڑی ہنسی آتی ہے۔ لائک یار دیکھیں، میں نے نا اپنی شادی شدہ زندگی کے 16 بلکہ اب 17 سال ہو گئے ہیں، 17 سال میں نے جن لوگوں کی خدمت کی، ان سے پیار سے ڈیل کیا، ان کی کمینگیوں کو دیکھتے ہوئے بھی میں نے ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کی ہمیشہ کوشش کی، اور اب سچویشن ایسی ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کی ہے۔ تو جب میں دیکھتی ہوں کہ اب اگر چونکہ اب آپ کو پتہ ہے میرے کورٹ میں کیسز بھی چل رہے ہیں، میں نے اپنے ہسبینڈ پہ ڈیفینیٹلی وہ اب ضلالت پہ اترا ہوا ہے، تو مجھے اپنے بچیوں کے رائٹس کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی تو ایکشن لینا ہی ہے نا۔ میں پڑھی لکھی الحمدللہ خاتون ہوں، تو مجھے پھر اپنے بچوں کا خیال تو خود ہی کرنا ہے۔ تو بچوں کی مینٹیننس کے حوالے سے کیس کیا ہے کہ وہ شخص جو میرا شوہر ہے وہ بچوں کا خرچہ نہیں دے رہا، وہ اپنی نئی بیگم کے ساتھ خوب انجوائے کر رہا ہے، اور اس کے کہنے پہ ہمیں بہت ستا رہا ہے، اور کوشش کر رہا ہے، مطلب مجھ پہ زبردستی کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے کہ بھئی یہ بچیوں کے نام سے گھر اور زمین اس عورت کے نام کر دے، جو کہ میں بالکل بھی نہیں کروں گی۔ تو اور مجھے ایسے کرنا بھی نہیں چاہیے، یا وہ بیوقوف آدمی ہے۔ دیکھیں، جو عورت کسی کا بسا بسایا گھر اجاڑنا چاہتی ہے اور شادی شدہ آدمی کے ساتھ افیئر چلا کے تو اس کے ساتھ اپنی پیار کی پینگیں بڑھا رہی ہے، وہ سنسیئر نہیں ہے۔ وہ
میں کبھی بھی کسی شادی شدہ آدمی کو پھنسانا نہیں چاہوں گی کہ اس کی آلریڈی فیملی ہے اور وہ خوشحال زندگی جی رہا ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، تو میں کیوں کسی کا گھر اجاڑوں گی؟ لیکن یہ تو وہ بندی سوچے گی نا جو خود نسلی ہے، خاندانی ہے، وہ کسی کا گھر نہیں اجاڑنا چاہے گی۔ لیکن جو لڑکی یا جو عورت جو پہلے سے خلا یافتہ ہے اور وہ پہلے شوہر کے ساتھ بھی وفا نہ کر پائی، اس کے بچے بھی جو ہیں چھین کر لے آئی، اور ان بچیوں کو، وہ 2 بیٹیاں ہیں اس کی، آپ یقین کریں اتنی معصوم بچیاں ہیں، ان کو اس نے اپنے ماں باپ کے گھر میں ایسے لاوارثوں کی طرح چھوڑا ہوا ہے۔ ان بچیوں کے باپ سے ان کی بات ہونے نہیں دیتی اور خود ان کو سنبھالتی نہیں ہے، خود میڈم جو ہے وہ دوسرے شہر میں رام لیلا انجوائے کر رہی ہیں اپنی۔ تو اس طرح کی خواتین کے نام پہ جو شخص اپنی بچیوں کے نام سے زمین اٹھا کے کروانا چاہ رہا ہے، وہ کتنا بڑا بے وقوف ہوگا۔ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس قسم کی سچویشن جو مجھ پر آج کل آئی ہوئی ہے، کافی ٹف ٹائم دیکھنا پڑ رہا ہے، پھر مجھے اپنے بچوں کے رائٹس کے لیے کورٹ میں کیس کرنا پڑا، مینٹیننس کا۔ ایک انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک ہنستی اور مسکراتی زندگی، ایک ہنستی بستی ایک فیملی تھی جس کو خراب کر دیا گیا، ایک لسٹ کی وجہ سے، ایک بے راہ روی کی وجہ سے۔ کاش وہ شخص تھوڑا سا خود پہ کنٹرول کر لیتا اور اس گندگی میں نہ پھنستا، لیکن چلیں، جو ہوا ہے اچھے کے لیے ہوا ہے۔ اللہ پاک نے جب گندگی آپ کی زندگی سے دور کرنی ہو تو ایسے ہی حالات بناتا ہے۔ لیکن سب سے مشکل اور تکلیف دہ ڈیسیجن اس میں جو لینا پڑ رہا ہے نا، وہ یہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے کہ جو ہماری 3 بیٹیاں ہیں معصوم، ان کا اسکول بند کر دیا اس شخص نے، یعنی کہ ایک سگا باپ اپنی بچیوں کا اس نے اسکول بند کر دیا ہے صرف بیوی پہ پریشر ڈالنے کے لیے کہ جب میں ان کو نہیں پڑھاؤں گا، ان کا کھانا پینا بند کر دوں گا، ان کا خرچہ روک دوں گا، تو پھر یہ پریشرائز ہو جائے گی اور پھر یہ مجبور ہو جائے گی، میرے پیروں میں گرے گی اور اس عورت کے نام یہ گھر کر دے گی۔ ارے یار، سیدھی سی بات ہے، رازق تو اللہ ہے، عزت ذلت تو اللہ ہی دیتا ہے، پھر بندوں سے کیا ڈرنا؟ اور ایک دن مر ہی جانا ہے، تو ڈر کے کیا مرنا؟ بندہ بہادری سے، شان سے مرے نا یار۔ تو یہ ساری سچویشن ہے، تو اس سچویشن میں مجھے کچھ ایسے رشتہ داروں کے چہرے سامنے دیکھنے کو ملے ہیں، ان کا دوغلا پن مجھے نظر آیا ہے، ان کی کمینگی نظر آئی ہے۔ ایک طرف وہ میری مخالف ٹیم کے ساتھ مل کے اور ان کے لیے ویلکم پارٹیاں کر رہے ہیں، ان کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے رشتہ دار ہیں، آپ ہمارے خاندان میں نئی آئی ہیں تو ہم آپ کو وارم ویلکم کہتے ہیں۔ حالانکہ صحیح بات تو یہ ہے، مجھے اتنی ہنسی آ رہی ہے یہ باتیں سوچ سوچ کے کہ 17 سال میں جو میرے نہ ہو سکے وہ کسی اور کے کیا ہوں گے، اور مزے کی بات وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے نہیں ہیں تو بےایمان ہی ہوتے ہیں۔ تو اب میں یہ گیم دیکھتی ہوں، لوگوں کا آپس میں گٹھ جوڑ دیکھتی ہوں تو مجھے بہت ہنسی آتی ہے۔ لیکن یہ بھی میں سوچتی ہوں کہ جب وہ لوگ میرے سامنے آ کے یہ شو کرتے ہیں کہ ہائے ہمیں تو تمہارے گھر کے اجڑنے کا بڑا دکھ ہے، ہم کوشش پوری کریں گے کہ تمہاری فیملی پھر سے جو ہے بچ جائے، اور تمہارے بچوں کا ہمیں بڑا دکھ لگ رہا ہے، اور بلشٹ، مطلب سب کچھ بکواس۔ تو اب میں اسی مروت اور لحاظ میں انہیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یار بھاڑ میں جاؤ، تم لوگوں کی شکلیں اتنی منحوس ہیں، تم لوگوں کا کنڈکٹ ہی اتنا وہ کہتے ہیں نا منحوس ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ اگر تم لوگ نسلی خاندانی ہوتے تو کبھی بھی اپنے کمٹمنٹ سے پیچھے نہ ہٹنے دیتے اس شخص کو جس نے اتنا بڑا ذمہ اٹھایا کہ کسی شخص کو دیکھیں نا، اگر وہ شادی کر کے کسی عورت کو لے کے آتا ہے، اس سے اس کے بچے بھی ہو گئے، اس کی فیملی ہو گئی، اس نے 17 سال کا عرصہ لگا دیا اب ایک شخص کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ، اور پھر وہ اس کو ڈچ کرتا ہے، پھر وہ اس کو ہرٹ کرتا ہے، تو جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ سیدھا سٹینڈ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ہمارے خاندان کی توہین ہے، یہ ہمارے روایات کی توہین ہے، آپ کیسے کسی کی زندگی اجیرن کر سکتے ہیں، کیسے آپ کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ ہمارے گھر کے بیٹے ہیں، ہمارے گھر کے بچے ہیں، آپ کسی عورت ذات کا گھر کیسے برباد کر سکتے ہیں؟ لیکن ان کو ایسا کوئی درد محسوس نہیں ہوا، اور وہ میرے سامنے اتنے ڈرامے کرتے ہیں، تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے۔ میں کہتی ہوں چھوڑو یار، جب اللہ پاک نے خود ہی ساری اصلیتیں سامنے لا کے رکھ دی ہیں تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے یہ جھوٹی امیدیں باندھنے کی کہ کوئی بندہ جو میرے سامنے عارضی اچھا بن رہا ہے وہ شاید اچھا بھی ہو۔ میں اس قسم کی بے وقوفیوں میں یا غلط فہمیوں میں نہیں پڑتی۔